اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت اللہ دست غیب شیرازی کی تقاریر پر مشتمل کتاب جنت کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 9 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں زہرا علی حاضر ہوں۔ پیج نمبر 150 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأبارق وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون۔ ترجمہ، ان پر خدمت کے لیے ہمیشہ رہنے والے لڑکے آب خوروں اور آفتابوں اور ایسی صاف شراب کے جام لیے ہوئے گردش کریں گے جس سے نہ تو سر درد ہوگا اور نہ وہ بہکیں گے، اور میوے جنہیں وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جس کی وہ خواہش کریں گے۔ ہیڈنگ: بہشتی نوکر کون ہے؟ وہ لڑکا جو ابھی بلوغ کو نہ پہنچا ہو، اس کو ولید کہہ سکتے ہیں، اور مخلد بمعنی ہمیشگی کے ہے۔ پس آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ مومنین کے ارد گرد ایسے لڑکے خدمت کے لیے پھریں گے جو ہمیشہ جوان ہوں گے۔ ان خوبصورت نوکروں کا حسن بھی ان کی جوانی کی طرح ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ بعض مفسرین نے یہ احتمال دیا ہے کہ مخلد از خلد بمعنی گوشوارہ اور زینت کے آیا ہے، یعنی ایسے لڑکے بہشتیوں کے نوکر ہوں گے جن کے کانوں میں گوشوارے ہوں گے، ان گوشواروں سے ان کو زینت دی گئی ہوگی۔ ہیڈنگ: یہ بہشتی خادم کون ہوں گے؟ بعض نے کہا ہے کہ یہ حوروں کی طرح بہشت کی نئی مخلوق ہے جو خود بہشت میں سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن مولا امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ خادم اور نوکر مشرکین و کفار کی اولاد ہوں گے جو بلوغ سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ مسلمانوں کی اولاد جو بلوغ سے پہلے مر جائے، اس میں شک نہیں کہ وہ بہشتی ہیں۔ اگر ان کے والدین بہشتی ہوئے تو ان کے ساتھ محشور ہوں گے۔ اور ایک روایت ہے کہ اگر چھوٹے اور شیر خوار بچے مر گئے تھے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوں گے اور روز قیامت اپنے والدین سے ملیں گے۔ البتہ شیعان علی کی غیر بالغ اولاد تو مسلماً ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کی کفالت میں ہے۔ ہیڈنگ: بغیر دلیل کے کوئی عذاب نہ ہوگا۔ کفار و مشرکین کی اولاد جو بلوغ سے پہلے فوت ہو گئی ہوگی، جو اپنے ماں اور باپ کے تابع نہیں ہے، اگر وہ مر گئے تو اس روایت کی بنا پر کہ جو عبداللہ ابن سلام حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتا ہے کہ کیا کسی قوم پر حجت تمام ہوئے بغیر عذاب کیا جائے گا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ عبداللہ نے کہا، آیا اولاد کفار و مشرکین بہشت میں ہوں گے یا جہنم میں؟ اگر بہشت میں گئے تو عذاب کا استحقاق نہیں ہے کیونکہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا ان پر حجت تمام کرے گا، ان تمام کو ایک جگہ جمع کرے گا، پھر آواز آئے گی، ما دینکم وما الہکم وما تعبدون، یعنی آپ کا دین اور خدا کون سا ہے، کس کی پرستش کرتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، اے پروردگار تو گواہ ہے کہ ہم بلوغ سے پہلے دنیا سے اٹھ گئے۔ پھر آواز آئے گی، اگر میرا فرمان تم تک پہنچتا تو میری اطاعت کرتے یا مخالفت؟ وہ کہیں گے اطاعت کرتے۔ پھر آواز آئے گی، اب محشر میں دیکھو، آگ کی ایک فضا ظاہر ہوگی، پھر ان کو حکم ہوگا کہ اس آگ کی طرف بڑھو، تو وہ دو گروہ ہو جائیں گے، ایک گروہ آگ کی طرف چلا جائے گا اور ان کو آگ نہ جلائے گی، بہشت میں جائیں گے، اور یہ ولدان مخلدون ہیں کہ بہشتی نوکر بن جائیں گے، یعنی امتحان میں کامیاب۔ اب رب کے سامنے سرخرو ہو کر بہشتی ہو جائیں گے اور بہشتیوں کی خدمت داری پر مامور ہوں گے، لیکن جو نافرمانی کریں گے اور آگ کی طرف نہ جائیں گے تو ان کو عذاب ہوگا۔ وہ کہیں گے ہمارا گناہ کیا ہے؟ جواب ملے گا، یہاں ابھی بغیر واسطے کہ میں نے حکم دیا لیکن تم نے اطاعت نہیں کی، تو کیا تم دنیا میں بالواسطہ اطاعت کرتے؟ ہیڈنگ ہے، کمزور لوگوں کی جگہ اعراف ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ مشرکین و کفار کی اولاد جو بلوغ سے پہلے مر جاتے ہیں، جیسے پاگل، کم عقل، جاہل، قاصر، جس نے دنیا میں خدا
اور آخرت کا نام تک نہیں سنا، مثلاً جنگلوں اور پہاڑوں میں زندگی گزار دی وغیرہ وغیرہ۔ جس پر حجت تمام نہ ہوئی ہوگی وہ مستضعفین کے گروہ میں سے ہوگا، اور قیامت میں بہشت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام جسے اعراف کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو وہاں رکھا جائے گا، نہ ان کو عذاب ہوگا اور نہ جنت کی نعمتوں سے مستفید ہوں گے، کیونکہ جنت اہل ایمان کی جگہ ہے اور جہنم اہل کفر کی جگہ ہے، اور یہ گروہ نہ دوزخ کے درجات میں ہوگا نہ جنت کے درجات میں۔ خدا عادل ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن اس سے اس کے فضل و کرم کی دعا اور مطالبہ کرتا رہنا چاہیے۔ اللہم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعد لک۔ اب اس آیت شریفہ کے معنی واضح ہو گئے کہ بہشتیوں کی خدمت جوان اور خوبصورت لڑکے کریں گے۔ ہیڈنگ ہے بہشتی ظروف، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ جس برتن کا دستہ نہ ہو اس کو کوب کہتے ہیں، اس کی جمع اکواب ہے۔ جن برتنوں کا دستہ اور ٹوٹی ہو ان کو ابریق کہتے ہیں، اس کی جمع اباریق ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ ابریق معرب ہے آبریز سے، یعنی ان کا نام عجم میں آبریز تھا اور عربی میں ان کو ابریق کہا گیا، اور اس کے معنی کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس کی براقیت اس کا نام ابریق رکھنے کا موجب بنی۔ کاس بمعنی جام و پیالہ ہے۔ بہشتی نوکر یہ ظروف اور پیالے لے کر اہل ایمان کے پاس آئیں گے۔ ابریق ہاتھ دھونے کے لیے ہے، اور پھر شراب معین یعنی مناسب اور دل پسند شراب سے خدمت کریں گے۔ معین شراب، معین جو ہے وہ کاماز میں، انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے، شراب اصلی اور پاک کو کہتے ہیں۔ بہشتی شراب بالکل خالص، پاک اور پاکیزہ اور ہوش اور محبت آور ہے۔ شراب دنیاوی شراب کو کہتے ہیں، دنیاوی شراب کو بھی کہتے ہیں، لیکن معنی میں تضاد ہے کیونکہ در حقیقت یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ ہیڈنگ بہشتی شراب سے سر درد اور بے ہوشی نہیں ہوگی۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ اس شراب سے بہشتی کو سر درد نہ ہوگا اور وہ بے ہوش بھی نہ ہوں گے۔ دنیاوی شراب کے 4 نقصانات ہیں۔ نمبر 1، شرابی کو ہمیشہ سر درد ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ مست رہتا ہے اور اس کی عقل ضائع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، اسے اکثر قے آتی ہے۔ نمبر 4، اسے پیشاب زیادہ آتا ہے۔ یہ نتیجہ شراب دنیاوی کی کثافت کا ہے، لیکن بہشتی شراب اس کے برعکس ہے۔ اس سے نہ سر درد ہوگا نہ مستی چھائے گی، بلکہ ہوش اور ادراک کو زیادہ کرے گی۔ لہٰذا قرآن فرماتا ہے لا یصدعون عنہا، یعنی بہشتیوں کو اس شراب سے سر درد نہ ہوگا۔ لا ینزفون، اور عقلاً بھی وہ ہوش میں رہیں گے، ان کے ہوش، ادراک اور محبت خدا زیادہ ہوگی۔ لا یصدعون کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بہشتیوں کو اس شراب سے ہرگز نہیں روکا جائے گا۔ وہ جب ارادہ کریں گے اور ان کا رجحان ہوگا تو ان کے لیے شراب تیار ہوگی اور نوکر انہیں بہم پہنچا دیں گے۔ ہیڈنگ ہے بہشتی میوے اور گوشت، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ۔ وہ جنات کے میوے اور جو چاہیں گے حاصل کریں گے، اور نوکر حاضر کریں گے۔ بہشتی میوے خراب اور ثقیل نہیں ہوں گے، جب بھی کھائیں گے اور زیادہ کھانے کا شوق پیدا ہوگا اور ہر دفعہ الگ ذائقہ ہوگا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، یعنی اور جن پرندوں کا گوشت چاہیں گے نوکر سامنے رکھ دیں گے۔ تفاسیر میں ہے کہ بہشتی پرندے بات کریں گے، جس طرح بہشت کے دوسرے اجزاء حیات رکھتے ہیں۔ درختوں کے پرندے، پتے، حتیٰ کہ حوروں کی پازیبیں بھی بولیں گی۔ وہ آخرت ہے، بہشت ہے، عالم طبعی ہے اور عالم طبعی اور ہے۔ یہ دنیا تھی اور وہ بہشت ہے۔ تفاسیر میں یہ بھی ہے کہ بہشتی پرندے بہشتی درختوں کی شاخوں پر بیٹھیں گے اور بہشتیوں سے باتیں کریں گے۔ وہ بڑے خوبصورت لہجے میں بولیں گے، مثلاً اے ولی خدا، میں جنتی پرندہ ہوں، خدا نے مجھے بہشت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی ایسا چشمہ نہیں جس کا میں نے پانی نہ پیا ہو، کوئی ایسی جنتی پھل نہیں جو میں نے نہ کھایا ہو۔ میرا گوشت اس بہشت کے پانیوں اور میوے جات سے بنا ہے۔ کیا تم
میرے گوشت کی طرف مائل ہو؟ مومن کہے گا ہاں۔ وہ پرندہ بہشتی کے سامنے اپنے آپ کو گرا دے گا اور وہ پھر پر پھڑپھڑائے گا اور ہر پر سے کچھ گوشت نکلے گا۔ گوشت کے ہر ٹکڑے کا بہترین ذائقہ ہوگا۔ مومن اسے کھائے گا اور وہ پرندہ دوبارہ پرواز کر جائے گا۔ ہیڈنگ ہے بہشت میں مومن کی طاقت۔ روایت میں ہے کہ بہشت میں مومن کا ایک محل ہوگا جس میں 70 گھر یا یاقوت سرخ کے ہوں گے۔ ہر گھر میں ایک تخت سے بڑا تخت ہوگا۔ ہر تخت پر 70 دسترخوان کھانے کے لگے ہوں گے۔ ہر دسترخوان پر 70 قسم کے کھانے ہوں گے۔ مومن ان تمام سے استفادہ کرے گا اور اسی طرح ان تمام حوروں سے فائدہ اٹھائے گا جو اس کے لیے بہشت میں آمادہ ہوں گی۔ مولا کائنات جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، بہشت کے خریدار بہت کم ہیں۔ آج تک نہیں دیکھا کہ اتنی قیمتی چیز ہو اور گاہک نہ ملے۔ اس مقام پر وہ راغب ہی پہنچ سکتا ہے جو اپنی پوری عمر اس کے حصول کے لیے گزار دے۔ جو شخص ایک دفعہ بہشت کو پہچان لیتا ہے، دنیا کی مصروفیات پھر اس کو فریب نہیں دے سکتی۔ ہیڈنگ بہشت اور بہشت کے چاہنے والے۔ مولا کائنات علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، اے خدا تو نے اتنا عظیم مہمان خانہ بنایا ہے جتنا تو خود بزرگ اور عظیم ہے۔ ان میں کئی قسم کے ماکولات اور مشروبات رکھے ہیں۔ اس میں محل، باغات اور کبھی نہ فنا ہونے والی نعمتیں ہیں۔ پھر تو نے اپنا قاصد بھیجا کہ لوگوں کو مہمان خانے کی طرف دعوت دے، لیکن ہائے افسوس، اس مخلوق نے نہ قاصد الہی کی بات کو مانا اور نہ خود شوق پیدا کیا اور طلب بہشت نہ کی۔ یہ صرف دنیاوی ملکیت کے طالب ہیں۔ یہ کتوں کی طرح اس دنیا کے مردے اور لاشیں کو کھانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ گویا اس مردہ لاشیں کو کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ریفرنس نہج البلاغہ خطبہ نمبر 109۔ اگلی تقریر کا آغاز ہو رہا ہے پیج نمبر 158 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون۔ ترجمہ، اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسے کہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ ہیڈنگ ہے حور بہشت میں بہترین سبب لذت ہے۔ بہشت میں نعمت خداوندی میں ایک حور العین بھی ہے۔ ایک روایت میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے فرمایا، لیس لأہل الجنۃ شیء اشہا من النکاح۔ جنتیوں کے لیے سب سے زیادہ لذت حور العین میں ہوگی۔ البتہ یہ جسمانی نعمتوں میں سے ہے اور روحانی نعمتیں اس سے برتر ہیں۔ حور کے معنی سفید جسم کے ہیں، جس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے جمال و کمال کی وجہ سے بہشتی حیران ہوگا کہ کیسی لطیف اور عجیب اور خوبصورت مخلوق ہے، جبکہ عین بمعنی آنکھ ہے، موٹی آنکھوں والی یا وہ آنکھیں جن کی مثال کسی سیاہ چیز سے نہ دی جا سکے۔ ان آنکھوں کی سفیدی ایسی سفیدی ہے کہ اس جیسی کوئی سفید چیز نہ ہوگی اور اس قدر روشن، شفاف اور تازہ کہ چمکدار شیشہ جیسی حوروں کے جمال و لطاف کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، جیسا کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حوریں اتنی لطیف ہوں گی کہ 70 لباس پہنیں گی جن کا رنگ علیحدہ علیحدہ ان کے باوجود ان کے بدن نمایاں ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان کی پنڈلیوں کے اندر کا مغز نظر آئے گا۔ حور کا لطیف جسم آئینے کی طرح ہوگا۔ مومن اپنی صورت اس میں دیکھے گا اور اس کے گردن بند کو دیکھ کر مسکرائے گا، جس سے بہشتی کو اور خوشی ہوگی۔ اس کے پاؤں کی پازیبیں مختلف نغموں کی سندر اور میٹھے سر الاپیں گی۔ ہیڈنگ ہے سکے کا پانی کے ذخیرے سے جھلکنا۔ راوی نے عرض کیا کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حور کا بدن 70 لباسوں کے باوجود نظر آئے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی مثال بیان فرمائی، کما یوری احدکم الدراہم اذا القیت فی ماء صاف قدرہ قید روح۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 3 کا ریفرنس، یعنی اگر 1 روپیہ صاف پانی میں گہرے پانی میں ڈال دو تو نیچے پڑا ہوا سکہ نظر آئے گا۔ یہ مثال تعجب کے دور کرنے کے لیے ہے، ورنہ اس جہان کے اجسام کی لطافت اس دنیا کی آب و ہوا سے قابل مقابلہ اور مقایسہ ہی نہیں، بلکہ جسم کی کثافت اور مادہ غالب ہے، لیکن اس عالم میں لطافت غالب ہے۔
عرض کی مولا کیا حوریں بات کریں گی؟ فرمایا ہاں، بڑی دل کو بھانے والی باتیں کریں گی۔ نحن الناعمات فی الجنات، نحن الخالدات، نحن الراضیات، نحن خیرات حسان، خلقنا لارواح الاکرام۔ تفسیر منہج الصادقین، یعنی وہ کہیں گے کہ ہم جنت کی نعمتیں جو آپ کو دی گئی ہیں، ہم بہشت میں آپ کے ساتھ رہنے والی ہیں، ہم اپنے شوہروں سے خوش ہیں، خوشحال ہیں، وہ کہ جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا اور اس کو آخرت کے لیے پیدا کیا۔ ہیڈنگ فضل خدا برائے مومن۔ دوسری حدیث جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا بہشتی کے محل میں 70 گھر ہوں گے اور ہر گھر میں 70 تخت اور ہر تخت پر 70 فرش اور ہر فرش پر ایک حور ہوگی اور ہر مومن 100 مرد جیسی طاقت رکھتا ہوگا، وہ ان تمام لذات سے لذات اٹھائے گا۔ حضرت نے تشریف فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے جب مومن کھانے پینے سے فارغ ہوگا تو حور سے مانوس ہوگا، اچانک اس میں نیا نور چمکے گا اور اس کا نور زیادہ ہو جائے گا۔ روایت کے مطابق 40,000 گنا زیادہ نور بیدار ہو جائے گا تو مومن ملائکہ سے پوچھے گا یہ کیسا نور ہے؟ کیا یہ نور تجلیات الہی میں سے ہے؟ جواب ملے گا قدوس قدوس جل جلالہ، یہ نور انوار الہی سے نہیں بلکہ ایک حور کا نور ہے جو حور تجھ سے مربوط ہے، خیمے میں تھی، جب تیرے اوپر اس کی نظر پڑی تو وہ مسکرائی، یہ اس کے مسکرانے کا نور ہے جس کا سبب تیری ملاقات کا شوق ہے۔ بہشتی مومن اس کو حاضر کرنے کا حکم دے گا اور 1000 نوکر اور کنیزیں اپنے بہشتی لباس کے ساتھ اسے لائیں گی۔ ہر خادمہ کے ہاتھ میں ایک تھال ہوگا اور اس کے اوپر کوئی چیز نثار کرتی لائیں گی۔ مومن حور کے جمال کو دیکھ کر حیران ہوگا، اس کے ساتھ معانقہ ہم بستری کرے گا جو 40 سال طولانی ہوگی۔ اسی روایت میں ہے کہ مومن اس سے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گی تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ولدینا مزید، ہمارے پاس زیادتی فضل کی ہے، میں وہ فضل خدا ہوں، یعنی تیرے استحقاق سے زائد ہوں، اور حضرت حق کی یہ تجھ پر معمولی سی عنایت ہے جو تیری کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ صرف فضل خدا ہے۔ ہیڈنگ نیک بیوی کا جمال حور سے زیادہ ہوگا۔ جب مومن اس حور سے سرگرم ہوگا تو اچانک اور نور آئے گا کہ حور کے نور سے 40,000 گنا زیادہ ہوگا۔ مومن کی حیرت بڑھے گی تو ایک عورت کو دیکھے گا جس کی زینت اور جمال اس حور سے 40,000 گنا زیادہ ہوگا۔ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں تیری نیک بیوی ہوں۔ جب مومن اور مومنہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو ان کے نور اور جمال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومنہ عورت کا جمال حور سے زیادہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت نے نماز پڑھی اور حور تو پیدا ہی بہشت سے ہوئی، لیکن مومنہ نے نور نماز کسب کیا اور پھر اس کے دائیں بازو پر نور کے قلم سے لکھا گیا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، شکر خدا ہے کہ اس نے جو وعدہ کیا وفا کیا۔ اس کے بائیں بازو پر لکھا ہوگا الحمدللہ الذی اذہب عن الحزن، شکر ہے اس ذات کریم کا کہ جس نے غم دور کیے، اور اس کے سینے پر لکھا ہوا ہوگا حبیبی انا لک لا ارید سواک، اے اللہ ہم تیرے لیے ہیں، تیرے علاوہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی مقدار قابل بیان ہے ورنہ مطلب بیان سے باہر ہے۔ خدا کرے کہ ہمارے اندر بھی اس نعمت کے حصول کے لیے شوق بیدار ہو جائے۔ ہیڈنگ حور کے بارے میں صحیح مکاشفہ۔ ایک بزرگوار نے بہشت کے بارے میں اپنا ایک خواب اور صحیح مکاشفہ ذکر فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں خدا نے مجھے تہجد، بیداری، سحر اور عبادت سے عشق کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ ایک رات اپنی عادت کے مطابق اٹھا، دیکھا کہ سست ہوں، ارادہ کیا کہ کچھ اور سو لوں، صبح کے نزدیک اٹھوں گا، مجھے نیند آ گئی۔ ایک خوبصورت عورت خواب میں دیکھی، میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا خدا نے مجھے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ تیرے رخسار کیوں چمکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ تیرے سحر خیزی کی وقت آنکھوں سے آنسو کے اثرات ہیں۔ میں نے چاہا کہ اس کے ساتھ جمع کروں۔ اس نے کہا میری طرف راہ نہیں مگر یہ حائل ختم ہو سکتی ہے، یعنی تیری موت سے ہی
مجھ سے وصال ہو سکتا ہے؟ اگر میری عشق کی شیدائی ہو تو پھر رات کو سوتے کیوں ہو؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں اس خواب کے بعد میں اس حور کے شوق میں رات کو نہیں سویا۔ وحور العین کامثال اللؤلؤ المکنون، حور العین مروارید کی طرح ہے، وہ مروارید جو ابھی صدف میں ہے، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، ان پر مٹی کا غبار بھی نہیں آیا۔ ہیڈنگ: حور کی خوشبو مانند بہشت کے گل سرخ کے عطر۔ حور کی خوشبو کے بارے میں بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے بتایا ہے کہ حور معطر ہے۔ جناب امام علیہ السلام فرماتے ہیں حور بہشت کی مٹی سے پیدا ہوئی ہے اور وہ معطر ہے، اس کے ہر لباس سے خصوصی خوشبو آئے گی۔ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ حور کی خوشبو بہشتی گل سرخ کی خوشبو ہے۔ گل سرخ فقط ایک زیبا قطرہ ہے جو خزانہ آخرت سے اس دنیا میں آیا ہے۔ جو لوگ حور سے شادی کرنے کی طرف مائل ہیں، ان کا حق مہر مہنگا اور 1 ملین 2 ملین نہیں، بلکہ اس کا حق مہر تقویٰ ہے۔ ملائکہ کی خوشبو بہشتی خوشبو ہے۔ ہیڈنگ: روایت میں ہے کہ ملائکہ کی خوشبو کو بہشتی خوشبو سے تعبیر کیا گیا ہے اور ارواح انبیاء کی خوشبو بھی بہشتی ہے۔ ایک روایت کو بطور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ مومن کو عمر کے آخری وقت میں ملائکہ رحمت مبارکباد دیتے ہیں اور خوش رکھتے ہیں۔ کتنا خوشحال ہے وہ شخص جو آخری وقت میں بہشتی خوشبو کو ملائکہ رحمت سے استشمام کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30۔ یعنی یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے اور پھر اس قول پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کھاؤ، اور تمہیں اس جنت کی خوشخبری ہو کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو بہشت کے علاوہ گل سرخ بہشتی کے خوشبو یہاں بھی سونگھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں انبیاء، ملائکہ اور حوران جنت سبھی کی خوشبوئیں ہیں، یعنی جو خوبیاں تمام میں پائی جاتی ہیں وہ ساری آپ میں پائی جاتی ہیں۔ حضور خاتون جنت التماس ہے کہ یا وجیہتاً اشفعی لنا عند اللہ۔ اگلی تقریر کا آغاز ہوتا ہے پیج نمبر 166 پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون۔ ترجمہ: اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسے کہ چھپا کے رکھے ہوئے موتی، یہ بدلہ ہوگا ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ہیڈنگ: حور کی لذت سب سے زیادہ۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حور مادہ حیرت سے ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ جمال جو خدا نے اس کا قرار دیا ہے عقل کی حیرت کا باعث ہے، اس طرح کہ اس دنیا میں کوئی بھی اس کے حسن اور نور جمال کو دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ اس زمن میں کافی روایات ہیں۔ بعض کی یہ تعبیر ہے کہ اگر ایک حور اس دنیا میں آ جائے تو اس کا نور سورج کے نور پر غالب آ جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حور کے حسن و جمال کے نور سے نور سورج اور نور چاند پر غالب آ جائے گا اور چاند کا نور اصلاً ختم ہو جائے گا۔ بعض روایت میں یوں تعبیر ہے کہ اگر ایک حور بھی اس دنیا میں آ جائے تو اس کا نور جمال کو دیکھ کر تمام اہل عالم ہلاک ہو جائیں گے، یا اگر حور کے منہ کے لعاب سے ایک قطرہ شور اور کڑوے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو سب دریا میٹھے ہو جائیں گے۔ اگر حور کا لباس اس دنیا میں لے آئیں تو تمام مرد بے ہوش ہو جائیں گے، اور خود حور آئے تو سارے لوگ مر جائیں گے۔ ہیڈنگ: جمال یوسف علیہ السلام کا تحمل کرنا مشکل ہو گیا۔ سورہ یوسف میں مصری عورتوں کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی داستان میں ہے کہ مصری عورتوں نے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ
سورہ یوسف کی آیت نمبر 31۔ یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ بے خود ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خداوند تعالیٰ نے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ آپ کو دیکھ کر عورتوں کے ہوش اڑ جاتے تھے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کے مطابق حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اور اصل حسن و جمال تو بہشت میں ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 24، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہے مرد اور اس کے دل کے درمیان۔ یہ اشارہ ہے اس پردے کی طرف جو اس دنیا میں اور اس دنیا کے درمیان ہے، جو دل کی آنکھ اور عالم ملکوت میں حجاب ہے، کہ اس عالم میں اس کے درک کی طاقت نہیں ہے۔ عذاب کی کیفیت بھی اسی طرح ہے کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ اس دنیا میں گر جائے تو تمام دنیا کو آگ لگا دے گا۔ اگر پہاڑ پر ایک قطرہ ڈال دیں تو پہاڑ میں سوراخ کرتا ہوا زمین کے 7 طبقوں کے پار ہو جائے گا۔ لہٰذا دنیا ایک بازیچہ ہے، اور اگر آخرت بہت عظیم حقیقت ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یعنی برحق ہونے والی کیا چیز ہے جو برحق ہونے والی ہے، اور تمہیں کس چیز نے بتلایا کہ برحق ہونے والی کیا چیز ہے۔ ہیڈنگ: چھپے ہوئے موتی درخشاں ہوتے ہیں۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، حوریں مروارید کی طرح ہیں، اور مروارید وہ جو دریا سے نکالے گئے ہوں لیکن ان کو صدف میں رکھا گیا ہو تاکہ ان کو غبار نہ لگے اور محفوظ پڑے رہیں۔ جب استعمال نہ کریں اور غبار بھی نہ پڑے تو درخشاں اور چمکتے ہوئے ہوں گے۔ مکنون یعنی مستور اور پنہاں، اور اس سے بڑھ کر لطیف تعبیر نہیں ہو سکتی۔ خدا فرماتا ہے کہ حوریں مروارید کے موتیوں کی طرح پنہاں ہیں اور بہت درخشاں اور لطیف ہیں۔ ہیڈنگ: نیک کردار کا نتیجہ بہشتی نعمات۔ جزاء بما كانوا يعملون، یعنی جو وہ لوگ بجا لائے ہیں ان کی جزا ہے۔ قرآن میں بار بار عمل کی دعوت دی گئی ہے۔ انبیاء بھی عمل کی طرف بلاتے رہے۔ انسان عمل کے بغیر کسی درجے پر نہیں پہنچ سکتا، لیکن فضل الہی کا زینہ بھی تو ایمان اور عمل صالح ہے۔ اگر کوئی بے ایمان مر جاتا ہے تو وہ بہشت کی بو بھی نہ سونگھ سکے گا، کیونکہ اس پر بہشت حرام ہے۔ قرآن نے اس کی تصریح فرمائی ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 72، یعنی یقیناً جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا بے شک اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ اس کا معیار آخری وقت ہے کہ کس حال میں مرتے ہیں، نہیں معلوم کہ حالت ایمان میں مریں یا بے ایمانی کی حالت میں۔ دعائے کمیل کے آخر میں ہے لولا ما حکمت بہ من تعذیب جاحدک وقضیت بہ من اخلاد مکاندیک لجعلت النار، یعنی اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب دینے کا حکم نہ لگا دیا ہوتا اور اپنے مخالف کو آتش جہنم میں دوامی سزا دینے کا فیصلہ نہ فرما دیا ہوتا تو آتش جہنم کو بالکل سرد فرما دیتا، اور وہ اس طرح کی سلامتی ہی سلامتی رہتی اور کسی ایک کا بھی اس میں مقام یا جائے قرام مقرر نہ فرماتا۔ لیکن خود تو نے کہ تیرے نام بھی مقدس ہیں یہ قسم کھا لی ہے کہ جہنم کو تمام نافرمان جنوں اور آدمیوں سے پاٹ دے گا۔ یہ سب آخر وقت کے رونے دھونے ہیں۔ اللہ توفیق دے کہ ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں اور محبت خدا اور محبت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جائیں، نہ کہ حب دنیا اور شہوات نفس کے ساتھ۔ عاقبت بالخیر بھی عمل ہی کا نتیجہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اکثر بیان ہوا ہے کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون، یعنی تم جس طرح کی زندگی گزارو گے آخر مر جاؤ گے، اور جیسے مرو گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ ایک شخص پوری زندگی سچائی پر عمل کرتا رہا تو اس کی عاقبت بھی اچھی ہوگی۔ خدا رحیم ہے کہ وقت آخر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ چنانچہ جو بھی دوزخ میں جائے گا اپنے عقیدے اور عمل کی وجہ سے جائے گا،
اور بہشت کا معاملہ بھی یہی ہے. جزاء بما كانوا يعملون یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30. ترجمہ: روز قیامت وہ دن ہے کہ جب ہر شخص اپنے ہر عمل کو آمادہ پائے گا. اعمال صالح کے انوار اور گناہوں کی ظلمتوں کو دیکھ رہا ہوگا. غرض یہ کہ بہشت میں جانا اور حور سے جمع کرنا، بہشتی تخت پر بیٹھنا اور جنت کی نعمات سے بہرہ مند ہونا عمل کے بغیر خیال خام ہے. عمل کے بغیر خیال خام ہے. عزیز سامعین، اس مقام پر ہم اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. الحمدللہ 170 صفحات کی ریڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے. انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ یعنی پیج نمبر 171 سے آپ کے سامنے اگلی تقاریر کی صورت میں انشاءاللہ اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.